کے بعد آئے جنہوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کرتے ہیں، ان کو کیسے مروایا گیا؟ یہی فضل الرحمان کی پارٹی تھی، پرانی پارٹی، یہی نواز شریف کی جو پارٹی کے یہ سر، انہوں نے مل کے سازش باہر سے تھی، یہ تب کے میر جعفر اور میر صادق یہ تھے جو آج بالکل وہی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھٹو کے خلاف کیا، اس کو قتل کروانے میں ان کا ہاتھ ہے، انہوں نے ساری وہ ماحول پیدا کیا، وہی جو موومنٹ ساری پیدا کی، اور صرف اس لیے کہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اسلامک کانفرنس بنائیں، نان الائنڈ ہیں، اب ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں۔ باہر سے لوگوں کو یہاں کے میر جعفروں کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے بالکل وہی کیا۔ ان کو پتا تھا، میں یہ کہتا گیا کہ پاکستان، میں کبھی نہ ان کی جنگ میں شرکت کرتا، میں نے اوپنلی، میں نے ان کے ٹی وی کے اوپر پبلکلی، میں نے امریکہ میں جا کے کہا میں کبھی آپ کی جنگ میں شرکت نہ کرتا، کہ پہلے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ فورن آکوپیشن کے خلاف جہاد ہے لڑنا، اور آپ جب پہنچ گئے افغانستان اب ہم کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے۔ کیا ملک کی حیثیت رہ گئی؟ کیوں ہماری عزت نہیں دنیا نے کی؟ سب دیکھ رہے تھے کہ جو ڈالر لے کے پہلے وہ کر رہے ہیں، اب ڈالر لے کے یہ کر رہے ہیں۔ دنیا نے ہمیں ذلیل کیا، اور ذلیل کرنا چاہیے تھا کہ جو لوگ جن کا کوئی ضمیر نہ ہو، اور لوگ مار رہے ہیں کون؟ پاکستانی، ادھر بھی پاکستانی لڑ رہے ہیں، ادھر بھی۔ اپنے ملک میں ڈرون اٹیکس کی اجازت دی ہوئی ہے، لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، جی ہم ان کو اجازت دی ہوئی سینٹ کی اوپن ہیئرنگ کمیٹی کے اندر۔ ان کا سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ان کے ایڈمرل ملن سے کہ آپ کیوں پاکستان میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب ان کی حکومت مذمت کر رہی ہے؟ سب کے سامنے ان کے ایڈمرل ملن نے کہا ہم پاکستانی گورنمنٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں نہیں سچ بولتی اپنے لوگوں سے؟ وہ سچ اس لیے نہیں بولتی کہ 10 سال میں جدھر 400 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے، جو سربراہ تھے ان کے اربوں ڈالر کی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی تھی، ان کے بینک اکاؤنٹس میں، ان کے آف شور اکاؤنٹس میں، محلات تھے ان کے۔ ان کو پتا تھا کہ جب چاہیں وہ ان کی چابی ٹائپ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ روسیوں کے وہ اکاؤنٹس فریز کر رہے ہیں نا، ان کے اولیگارکس کے ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز، تو ان کو پتا تھا کیونکہ یہ سارا چوری کا پیسہ ہے، تو ان کو ٹوٹل کنٹرول تھا۔ میں ایک سب لوگوں کے سامنے ذرا بات کروں گی، دیکھیں انہوں نے کہا کیا، وہ جو مجھے جو دھمکی دی گئی، انہوں نے کیا کہا کہ اگر عمران خان یہ ووٹ جیت جاتا ہے، یہ سنیں ذرا غور سے، اگر یہ نو کانفیڈنس کی ووٹ عمران سروائیو کر جاتا ہے تو ملک کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بھی دھمکیاں کہ عمران خان کو آئسولیٹ کر دیں گے، ہم بھی کر دیں گے، یورپینز بھی کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو، سخت کر دیں گے۔ نہیں، یہ بات سنیں ذرا، یہ ذرا امپورٹنٹ سازش کدھر ہے ادھر، کہ اگر عمران خان ہار جاتا ہے تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ یعنی کہ آپ کو یہی نہیں پتا، یعنی آپ کو کیسے پتا کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ آپ کے ساتھ چلے گی؟ کیوں معاف کر دیں گے؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگلی حکومت کی ہم پرفارمنس دیکھیں گے، اگر وہ ٹھیک چلے تو پھر معاف کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگلی حکومت آئے گی معاف کر دیں۔ اس کا مطلب ان کا کنیکشن تھا ان سے، اس کا مطلب یہ 6 مہینے پہلے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ جو ایمبیسی، مجھے بتائیں امریکن ایمبیسی کے لوگ کیوں یہ ہمارے جو ناراض لوگ ہیں ان سے جا کے مل رہے ہیں؟ کیوں ان کے لوگوں سے مل رہے ہیں؟ کیوں یہ 3 4 مہینے سے مل رہے ہیں؟ تو یہ کیا تیاری ہو رہی تھی؟ 14 اکتوبر 2021 یو ایس چارج ڈی افیئرز مریم نواز سے بھی ملی جاتی عمرہ میں، اور پھر اسی دن الگ ملاقات ہوئی شہباز شریف کے ساتھ۔ تو لیڈر آف دا اپوزیشن اور مریم نواز سے وہ فارن پالیسی، افغانستان، سیکورٹی معاملات ڈسکس کرنے گئی تھی۔ کیا مقصد تھا؟ کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے آپ کو اس وقت یہ رپورٹ کیا کہ جناب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ایکسٹرنل میٹرز پہ فوکس؟ میرے پاس ساری رپورٹس ہیں، کون جاتا تھا، کون سی ایمبیسی میں، کون سا پولیٹیشین جاتا تھا، کون سے اینکرز جاتے تھے، کون سے صحافی جاتے تھے، یہ مسلسل ان ٹچ تھے ان سے۔ جب میں نے اپنی کیبنٹ کو بتایا اوپنلی، میں نے کہا یہ سردیاں ہمارے لیے بڑا مشکل ہیں، مجھے پتا تھا اس سازش کا، مجھے ساری رپورٹس آ رہی تھی، یہ مسلسل ان سے میٹنگز کر رہے تھے۔ ارشد بات یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم یعنی ہمارے ملک کا سوچے نا، میں نے اتنی اپنی دنیا باہر گزارا ہوا ہے، کبھی سوچتے ہیں پاکستان کا امبیسڈر جا کے ملے ان کے پولیٹیشنز اور اپوزیشن ممبرز کو؟
کوئی سوچے نا, تصور بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے ملک میں پہلے تو یہ ملتے کیوں ہیں ان کو؟ کیا ان کو کون سی مریم نواز کو ان کو کون سی فورن پالیسی کا پتہ ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی فورن. یہ تو بیچارے کو انہوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا. ایک ہی چیز ہے کہ کس طرح یہ ایک آدمی آ گیا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری آزاد فورن پالیسی ہے, اور اس کو کیسے ہم ہٹا سکتے ہیں؟ یہ تو سارا واضح ہے سب. اب تو ساری جو انہوں نے جو کمیونیکیشن بھیجی ہے اس میں تو اب واضح ہو گیا نا کہ اگر عمران خان ہے تو پاکستان عمران خان کو آئسولیٹ کریں گے, یورپین یونین سے بھی کروائیں گے. کبھی اس طرح کا کمیونیکے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. عموماً ٹیلی فون پہ کرتے ہیں. جنرل مشرف کیا انہوں نے جب جارج بش کا ایک ٹیلی فون کال پہ ساری باتیں منوا لی تھی, لیکن اس طرح کا کمیونیکے جو بلیک اینڈ وائٹ ایک آفیشیل میٹنگ جس کے اندر اس طرح کی دھمکی دی جائے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں انٹیلیجنس چیفز بھی تھے, سروس چیفز بھی تھے. ان کا اس حوالے سے جب یہ کہ آپ نے سامنے رکھا ہے ڈاکومنٹ, تو ان کے ویوز کیا تھے؟ وہ اس سے ایگری کیے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, انفلوئنس کیا جا رہا ہے پاکستان کو. سب یونانیمیٹی آف ویوز تھی. دیکھیے ارشد, اور وہ کیا اس سے لیں گے کہ ایک باہر کا ملک آپ کو آفیشلی کہہ رہا ہے, آپ کا اس سے زیادہ اچھا اس سے پہلے سے ہی پتا تھا. ابھی انہوں نے نو کانفیڈنس کا جو یہ تھا, یہ جو عدم اعتماد, ابھی انہوں نے درج نہیں کروائی تھی. یہ میٹنگ اس سے پہلے کی ہے, یعنی انہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ آنے والا ہے. اس کا مطلب 5-6 مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی. کون سا ملک ایک دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوگا تو ہم آپ سے اچھے تعلقات رکھیں, اگر نہیں ہوگا تو آپ کا برا وقت ہے. یہ اس سے زیادہ ایک ملک کے معاملات میں مداخلت کیا ہوگی؟ پرائم منسٹر صاحب 15 ارب روپے خرچ کر کے پاکستان جیسے ملک میں کوئی بھی حکومت تبدیل کر دی جائے, جب یہ ایویڈنس ڈاکومنٹ NSC میں پیش ہوا تو یہ کیا یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اس کے اندرونی مداخلت کے بارے میں, انٹرنل انٹرفیرنس کے بارے میں پاکستان کے معاملات میں ایکشنز کیا کیا لینے ہیں, لیگل ایکشن کوئی فالو ہوگا, یا صرف ایک بیان آگے اینڈ لیٹس موو فارورڈ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یعنی اس سے زیادہ ایک نیشن کو سیکیورٹی تھریٹ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اوپنلی دھمکی دے رہے ہیں رجیم چینج کی. اگر آپ رجیم چینج نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کانسیکوینسز ہیں. اور رجیم چینج کس طرح کہ ایک انٹرنل میٹر ہے, سپوزڈلی تو انٹرنل میٹر ہے نا عدم اعتماد. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فیل کرواؤ, بیسکلی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو فیل کرواؤ, پرائم منسٹر کو پھر ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے زیادہ ایک ملک کے لیے میں تو چھوڑے, میں خوف آتا ہے کہ کیسے ہم اس سطح پہ پہنچ گئے کہ اس طرح کی دھمکی آ سکتی ہے. کہ سوچ سکتا ہے کوئی ہندوستان میں ایسی دھمکی دینا؟ تو ہم یعنی انہوں نے ہمیں کتنا گرا دیا ہے کہ ان کی جرت ہے ایسا کرنے کے لیے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, ان کے طریقے بھی بتا دیتا ہوں. یہ تو اب یہ اگر جب یہ کسی کے پیچھے پڑتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے اب یہ پوری کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین کریں گے. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, یہ ہمیشہ کرتے ہیں. ایک جس کو بھی انہوں نے گرانا چاہے اس کے اوپر ہر قسم کی, میں اگر چلے میرے اوپر انہیں کیا ملے گا, کیونکہ کس طرح کی کوئی کرپشن, میری بیوی کو پوری طرح, یعنی ایک خاتون جو کہ گھر سے نہیں نکلتی, اس کے اوپر پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے. اور پھر ان کو ملنے والی ان کی اس کے اوپر کیمپین چلائی بیچاری, اس کی اسیسینیشن کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین. اور دوسری میں ابھی آپ کے یہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, میری جان کو خطرہ ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ جو سارے یہ جو لوکل یہ جو ملے ہوئے ہیں سارے, ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھنے نہیں لگا. ان کا اگر خیال ہے کہ اگر یہ پیسے دے کے لوگوں کے زمین خرید کے, آپ نے جو بات کی کہ 25 ارب روپیہ آپ 15 ارب روپیہ یہی خرچ کر کے آپ نے خریدنا ہے لوگوں کو اور گورنمنٹ گرا دینی ہے, تو ان کا کیا خیال ہے کہ میں یہ چپ کر کے یہ تماشا دیکھوں گا؟ تو اس لیے میں یہ آج سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, میری جان کو بھی خطرہ ہے. کیریکٹر اسیسینیشن علیحدہ کیمپین انہوں نے تیار کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے یہ ہر قسم کی غلط قسم کی باتیں کریں گے. اور میرے اوپر خیر یہ مجھے تو قوم 45 سال سے جانتی ہے, میری بیوی پہ کریں گے, ان کی
دوست ہے فرا، اس کے اگینسٹ پوری کیمپین کریں گے، آپ کے سامنے ابھی آئے گی۔ پرائم منسٹر آپ نے بہت سیریس بات کی، 27 مارچ کو جو تاریخی جلسہ ہوا پریڈ گراؤنڈ میں، اس دن بھی آپ کو تھریٹس تھیں اور کیا آپ کو کہا گیا کہ مغرب سے پہلے آ جائیں، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو سکتا ہے، اور جو ریسنٹ تھریٹس آپ کو کنوے کی گئی ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے آپ کو اور اس کی وجہ کیا ہے ان تھریٹس کی؟ دیکھیں وجہ سمپل ہے نا، دیکھیں ان کو سوٹ کرتے ہیں یہ جس طرح شہباز شریف ٹائپ لوگ ہیں، جس کو میں چیری بلاسم بوٹ پالش کہتا ہوں، وہ بوٹ پالش کر رہا ہے جی ای یو کو عمران خان نے کیا کہہ دیا، اوہو جی امریکہ کو کیا کہہ دیا، سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ یہ جو بے شرم غلام ہیں اور یہ انہوں نے اصل میں پیسے کے غلام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی پبلک سپورٹ ہی نہیں۔ ابھی ان ساروں نے مل کے جو انہوں نے لوگ جمع کیے، اگر مولانا فضل الرحمان کے وہ مدرسے کے بچے نکال دیں تو ان سے لوگ ہی نہیں جمع ہوتے۔ اور جو لوگ 27 کو جمع ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ تو پہنچ ہی نہیں سکے کبھی، اتنا بڑا لوگ، اور خود ہمیشہ 4 دفعہ میں نے مینار پاکستان بھری ہے۔ جب تک لوگ خود چل کے نہیں آتے، آپ کبھی کرائے کے ٹٹو سے، وہ جو بلاول نے اتنا بڑا اربوں روپیہ خرچ کر کے کامپن ٹانگنے والا ٹور کیا تھا، لوگ نہیں نکلتے، لوگ خود نکلتے۔ ان کو ڈر اس طرح کے لوگوں سے ہے جس کے ساتھ پبلک ہے۔ یہ جو ایسیسینیشن کی بات کر رہے ہیں، ان کو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ سے اتر بھی جائے گا، اس نے تو کہیں جانا نہیں ہے، پبلک تو اس کے ساتھ ہے۔ پھر یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ انہوں نے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، لوکل کولیبریٹرز، یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں 3 اسٹوجز، ان کے ذریعے پوری کوشش کریں گے۔ پرائم منسٹر صاحب، قوم کی مائیں بہنیں، آپ کے بھائی بیٹے سب آپ کی زندگی کی دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی عمر دے۔ سوال یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو تھریٹس آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، میڈیا کی کریکٹر اسیسینیشن کیمپین کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ تو میڈیا کی ڈارلنگ تھے، تو یہ کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین عمران خان کے خلاف کون سپانسر کر رہا ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ باہر سے میں آپ کو بتاؤں 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر مجھے ملنے آیا، اس نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر پیسے چل رہے ہیں، مجھے پیسے آفر کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ایک دم ساروں کو ایک عمران خانی ولن بن گیا ہے اور ہر چیز بری نظر آ رہی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ پیسہ چلتا ہے پیچھے۔ ان کی آرگنائزیشنز ہیں جن کے تھرو یہ پیسے دیتے ہیں میڈیا کو، اینکرز کو، کتنوں کو بلاتے ہیں باہر۔ مجھ کو سوچا کہ ہم کوئی وہاں سے ان کے میڈیا کو یہاں کے ٹریننگ دیں، یہ کون باہر جاتے ہیں، ان کو پیسے کون ملتے ہیں؟ اخباروں کو پیسے دیتے ہیں یہ۔ آپ وار آن ٹیرر میں جب انہوں نے بتانا تھا کہ نہیں جی یہ امریکہ کی جنگ میں نہیں لڑ رہا، یہ تو پاکستان کی جنگ ہے، تو کتنا پیسہ یاد ہے میرے خلاف کیا، مجھے تو ابھی بھی یاد ہے، پوری اخباروں میں کیمپین چلی، مجھے طالبان خان، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، اور جو برا بھلا مجھے کہا گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کی جنگ میں شرکت نہیں، مجھے طالبان بنا دیے۔ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیچھے پورا پیسہ چلتا ہے، اور یہ ہمارا نہیں ہے۔ آپ دنیا اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ٹیکٹکس دیکھ لیں، جب یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کسی کو تو پھر یہ میڈیا کو ساتھ ملاتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب، کہا جا رہا تھا، اور یہ باقاعدہ بہت سے سوالات پہ، کہ آپ کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے، آپ کی پاپولیرٹی کا گراف چلا گیا ہے، گورننس کے بہت سے ایشو ہیں، مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی۔ کیا یہ گورننس کے ایشوز ان ریالٹی ایگزسٹ کر رہے ہیں، یا کہ آپ کی پرفارمنس ماضی کی حکومتوں سے بہتر ہے؟ اور جو لوگ آپ کے ساتھ آئیں، یہ پاپولیرٹی آپ نے کیوں سوچا کہ میں پبلک کے پاس جاؤں اور دکھاؤں، اور کے پی کے جو ریزلٹس ہیں یہ کیا میسیج دے رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہی کے پی کی لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے آپ ریزلٹس دیکھ لیں، سویپ کیا تحریک انصاف نے، آدھی سے زیادہ ہم جیت گئے ہیں، یعنی جو پہلے سے بھی زیادہ ووٹ بینک آ گیا ہے، اور جدھر رنر اپ ہے وہ سارے پی ٹی آئی ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں وہ پی ٹی آئی تھی جو کہ کھڑے ہو کے ہمارے کینڈیڈیٹ کے کیس جیت گئے۔ تو یہ کیا رزلٹ شو کر رہا ہے؟ اگر پارٹی ان پاپولر ہو، یہ جس طرح کا سویپ کرتی ہے۔ دوسری چیز، مہنگائی تو انٹرنیشنل ہے، آج سری لنکا کے اندر اٹیک ہو رہا ہے پریزیڈنٹ کو کہ وہاں مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے، وہاں پیٹرول نہیں افورڈ کر سکتے۔ یہ ساری دنیا کے اندر اس وقت ایک مہنگائی کی لہر، امریکہ جیسے ملک میں 40 سال کے بعد مہنگائی ہوئی ہے اتنی، انگلینڈ کے اندر، یورپ میں مہنگائی، تو یہ تو ایک انٹرنیشنل کرونا کی وجہ سے سائیکل چلا ہوا ہے۔ جو پاکستان نے اس کرائسس سے ڈیل کیا، کہتے ہیں جی نااہل ہے، نااہل کوئی گورنمنٹ اس دنیا تعریف کرے اس کی کہ سب سے بہترین طریقے سے
وہ پاکستان 3-4 ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طریقے سے اپنے غریبوں کو بچایا, اپنے لوگوں کو کورونا سے بچایا, اپنی معیشت کو بچایا, تو وہ کر سکتی ہے اگر وہ اتنی نااہل ہو. ہمیں صرف انہوں نے بار بار مہنگائی کے اوپر کیا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مہنگائی اس وقت ایک گلوبل عالمی فنومینا ہے. اس کے اندر یہ کیا کریں گے مجھے بتائیں, جدھر آج تیل ہے یہ کیا کرے گا شہباز شریف آ کے؟ تیل کیسے کم کرے گا؟ ہم تو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. کیا اس کے پاس حل ہے؟ مہنگائی تو کہہ دیا. یہ ہمیں بتایا کہ آج پاکستان میں سارے خطے میں سب سے سستا پٹرول اور ڈیزل ہم بیچ رہے ہیں کیونکہ ہم سبسڈائز کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے. ان کے پاس کیا حل ہے؟ ڈیزل سستا کرنے کا فارمولا کیا ہے آپ کا؟ اس کا فارمولا یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس ریکارڈ کلیکٹ کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا. ایکسپورٹس پاکستان نے کی سب سے زیادہ تاریخ میں, اور سب سے زیادہ ریمیٹنسز باہر سے بیرون ملک پاکستانی نے دے. تو ہم نے جو ایکسٹرا ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا اس سے ہم نے خرچ کیا ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں نیچے رکھنے کے لیے. پرائم منسٹر صاحب, ووٹ آف نو کانفیڈنس, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سروائیو کر جائیں گے, یا کہ اپوزیشن جو ہے وہ نمبرز انہوں نے پروف تو کیا ہے, ایک اسمبلی میں کہتے ہیں یہ 176 ہیں, اینڈ یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی, تو سنڈے والے دن آپ نمبرز پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میری زندگی کا تجربہ یہ ہے, ابھی میں نے آج ساری ٹیم کو بتایا, جب تک آخری گیند نہیں کھیلا جاتا میچ نہیں ہارا جاتا. ہم نے آخری گیند تک لڑنا ہے. ہم نے پوری کوشش کرنی ہے. یہ جو اندر جا کے جو اپنے ضمیر بیچے کے بیٹھے ہوئے ہیں, 20-25 کروڑ روپے لے کے اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں, باہر کی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ہم نے اس لیے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی جو کمیٹی تھی سیکیورٹی کے اوپر, اس میں ہم نے سب کو دعوت دی تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو اب آپ ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہیں یہ گورنمنٹ کو گرانے میں, تاکہ ان کو کوئی شک نہ رہے. شہباز شریف کو بلایا, اس نے کہا جی اگر مجھے یہ پرچہ ٹھیک ہو تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. وہ ڈر کے آیا ہی نہیں میٹنگ میں کیونکہ وہ اس سازش کا حصہ ہے. اس میٹنگ میں آیا ہی نہیں. انہوں نے اس میٹنگ کا بوائکاٹ کیا. کیوں کیا ہے؟ اگر ہم بتا رہے ہیں کہ باہر سے صاف دھمکی ملی ہے اس کو نو کانفرنس کو کامیاب ہونے میں, اور ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ باہر سے مداخلت ہوئی ہے, تو آپ کے پاس بلیک اینڈ وائٹ کیوں نہیں آپ آ کے چیک کرتے؟ جان کے انہوں نے نہیں آئے. میں صرف چاہتا ہوں کہ ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے, ان کی شکلیں قوم کو یاد کرنی چاہیے. یہ قوم کے غدار ہیں, ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے پیسے لے کے اور کہیں جی اب ہمیں پتہ چلے جو حکومت تو بہت بری تھی. امریکہ تو کہتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اور ہمیں کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اپوزیشن ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ NRO مانگ رہے ہیں. میں نے کس چیز کا NRO مانگنا ہے؟ مجھے ان چوروں سے مجھے یہ بتائیں کہ میں نے NRO ایک سب سے پہلے تو ایک چیز یاد رکھیں, یہ کیوں پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں؟ اگر میں پیسہ چوری کروں گا تو میں اگر یہاں رکھوں گا مجھے بتانا پڑے گا کدھر سے آیا پیسہ, لہٰذا مجھے وہ پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجنا پڑتا ہے چھپانے کے لیے. اگر میرا پیسہ پاکستان سے باہر پڑا ہو, آپ کا خیال ہے میں بول سکتا ہوں ان کے اگینسٹ؟ یہ یاد رکھیں, ایک ایک چیز کا ان کو پتہ ہوتا ہے. آپ کے یہ جو روسیوں کے اب یہ اکاؤنٹس پکڑ رہے ہیں, ان کی پراپرٹیز پکڑ رہے ہیں, وہ بینامی ہیں, وہ آف شور اکاؤنٹس, وہ کیسے پکڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو سب پتہ ہے. ان کی گورنمنٹ جب آرڈر کرتی ہے سب کچھ پتہ ہوتا ہے, اور جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ساری ڈیٹیلز پتہ ہوتی ہے. دیرفور میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر میں آزاد پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے آج کھڑا ہوں, میں کبھی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اگر میرا پیسہ چوری کا باہر پڑا ہوتا. جو پاکستان میں پیسہ پڑا ہے وہ سارا ڈکلیئرڈ ہے, تو میں چوری کیسے کروں گا؟ مجھے کس چیز کا NRO چاہیے؟ اپوزیشن نے آپ کو ارلی الیکشنز کی آفر دی, یا آپ نے اپوزیشن کو ارلی الیکشنز کی آفر دی, یا کسی اور نے یہ آفر دی کہ جی ارلی الیکشن کروائیں سب کو فیس سیونگ مل جائے گی؟ دیکھیں, اب یہ جو ہمارے لوگ بھاگ گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ان لوگوں کے ساتھ تو ہم گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. اگر ہم یہ نکل بھی جاتے ہیں, ہم مثلا میجورٹی بھی مل جاتی ہے, تو اصل میں پاکستان کے لیے تو بہتر ہوگا کہ پھر سے ہم الیکشن کروا کے پتہ چل جائے کون دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو آپ ارلی الیکشن پہ جانے کو تیار ہیں؟ اگر ہم یہ ووٹ جیتتے ہیں تو یہ بڑا اچھا آئیڈیا کہ ہم چلے جائیں ارلی الیکشن پہ.
اس کی وجہ دیکھیں نا یہ بھی. اچھا مجھے یہ بتائیں یہ اسٹریٹجی پھر کیا ہوگی؟ آپ این بلاک نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر دیں گے اینڈ فورس دا الیکشنز؟ وہ تو خیر ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں ارشد کہ کس منہ سے گورنمنٹ یہ چلائیں گے کیسے اب گورنمنٹ؟ یہ جو سارا پلندہ اکٹھا ہوا ہے کہ فضل الرحمان پریزیڈنٹ بن جائے گا, وہ بلاول کو کچھ بنا دیں گے, وہ مریم کو کچھ بنا دیں گے, شہباز شریف ایکشن چلا کے بڑی دیر سے انتظار کر رہے کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا. یہ ملک چلے گا کیسے؟ کبھی ایسے بھی ملک چلا ہے کہ بندر بانٹ ہوگی ملک کی. سو یہ جو کر رہے ہیں انہوں نے, چلے عمران خان کو ہٹا دیا اس لیے کہ وہ ہمیں این آر او نہیں دے رہا, تو چلے ٹھیک ہے جی انہوں نے بار کی. لیکن اگر ہٹ بھی جاتا ہے عمران خان, یہ ملک کیسے چلائیں گے؟ آپ کو استعفے کی بھی آپشن دی گئی کہ پرائم منسٹر صاحب آپ استعفیٰ دے دیں. شہباز شریف نے آپ کو یہ میسج کنوے کیا یا فضل الرحمان نے یا بلاول نے یا کس نے کہا؟ دیکھیں شہباز شریف کی تو نہ میں کوئی اس سے بات کر سکتا ہوں, نہ میں اس سے کوئی کسی قسم کی خیر اس کی کانورسیشن کر سکتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ جو آدمی اتنا بے شرم ہو کہ 16 ارب روپیہ اپنے نوکروں کے اکاؤنٹ میں وہ رکھے اور اب بیٹے کو باہر بھجوا دے, دماد کو باہر بھجوا دے جن کے کرپشن کے کیسز ہیں. یعنی اگر وہ اتنا بے شرم ہو کہ ملک کا بننا چاہتا ہے وزیر اعظم, 8 ارب روپے کی اس کا کیس پڑا ہوا ہے نیب کے اندر, جعلی اکاؤنٹس. یعنی یہاں جو لوگ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے, وہ کوئی فلودہ والا وغیرہ, ان کے نام پہ وہاں ریمیٹنسز بنا رہے ہیں. یعنی سارا فراڈ. اس فراڈ کے ساتھ میں اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی بات بھی کروں گا نا, دیکھو ارشد اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف کہ ایک زندہ معاشرے کے اندر آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ بدی کے خلاف نہیں. آپ یہ کرپٹ لوگوں کو جب تک معاشرہ ان کو آئسولیٹ نہیں کرتا آپ بدی ختم نہیں کر سکتے. امریکہ چھوڑے, یورپ جیسے ملک کی میں بات کر رہا ہوں, انگلینڈ میں جیسے بڑا ٹائم گزارا ہے, سارا معاشرہ بدی کے خلاف لڑتا ہے. اس طرح کا شہباز شریف کے آدمی کو کسی چھوڑے کہ کسی ایوان میں گھس سکے, کوئی ٹی وی پہ انٹرویو دے سکے, کوئی تقریر, اس کو ریسٹورنٹ میں لوگ نہ گھسنے دے جو اس کے اوپر کیسز ہیں, اور یہ یاد دندناتے ہوئے تقریریں کرتے پھر رہے. ہم نے اصل میں ان چوروں نے کیا یہ نواز شریف نے جب تک کرپشن عام کر دی, انہوں نے کرپشن برائی کو برائی ختم کر دی. اور یہ مولانا رومی کی جو سینگ ہے نا کہ قوم مرتی تب ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے. اب یہ اپنے آپ کو جو ڈیموکریٹ کہہ کے پھر رہے ہیں, یہ کرمنلز ہیں ملک کے, ان کے ساتھ میں کبھی نہ ہاتھ ملا سکتا, بات بھی نہیں کر سکتا. تو پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن جماعتوں کا میسنجر کون تھا جو یہ میسج لے کے آیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ استعفیٰ دے دیں؟ نہیں, انہوں نے آپشنز دی تھی مجھے, اور وہ obviously ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے آفر دی کہ جی 3 چیزیں ہیں, یا آپ عدم اعتماد کا ووٹ چلے جائیں, یا آپ استعفیٰ دے دیں, اور یا الیکشن. ہم نے کہا الیکشن سب سے بہتر طریقہ ہے, استعفیٰ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اور عدم اعتماد ووٹ کا مطلب یہ کہ میں تو بلیو کرتا ہوں کہ آخری منٹ تک لڑوں گا, میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں, میں ابھی یہ جب قوم کے سامنے یہ جب جائیں گے اور یہ ووٹ ڈالیں گے, ایک ملک کے خلاف سازش کا حصہ بنیں گے. میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو ان کی شکلیں, تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر موریں لگیں. اور یہ جو کے پی کا بھی الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا, ان سب کو پتہ چل جانا ہے کہ اس دن ان کی پولیٹیکل سیاست ختم ہو جائے گی. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, میں اپنی قوم کو جانتا ہوں, خاص طور پہ اس قوم کے نوجوان کو جانتا ہوں. یہ پرانے زمانے کی سیاست, وہ چھانگا مانگا کے دن چلے گئے ہیں. یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ. ان کے اوپر ابھی بھی دیکھیں, ان کو غدار کہہ رہے ہیں لوگ, ان کی شکلیں آ رہی ہیں, ان کو ضمیر فروش کہہ رہے ہیں. یہ سمجھتا ہے کہ لوگ بھول جائیں گے اس چیز کو. یہ ان کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ اس اپنی فیوچر بچا لیں. ان کے بچوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اس ملک میں, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کس طرح کا ایک ہتھیار نکلا ہے. پرائم منسٹر صاحب, آپ سے استعفے کی آپشن, ارلی الیکشنز کی آپشن, ووٹ آف نو کانفیڈنس ساری رکھی گئیں. کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے انڈورس کیا کہ یہ پاکستان میں رجیم چینج کی کوشش ہے, انٹرنل انٹرفیرنس کی کوشش ہے. اس کے بعد آپ کوئی ایکشن شروع ہوا, یا آپ کوئی لیگل ایکشن کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں کہ جناب اس پہ لیگل ایکشن بھی ہونا ہے, یا بس آپ اپوزیشن کی ڈیمانڈز یہ آپ کے سامنے اور باقی سب چیزیں ویسے چلیں گی؟ نہیں, میں نے اپنے وکلا سے آج پوری بیٹھ کے بڑی لمبی ڈسکشن کی ہے, اور ہم بالکل
یعنی یہ اس سے زیادہ فورن انٹرفیئرنس کیا ہونی ہے کہ آپ کے الیکشن میں کوئی باہر کا ملک مداخلت کر رہا ہے؟ اس سے زیادہ کیا ظلم ہے؟ تو ہم پورا اس کو سپریم کورٹ میں جانے کا سوچ رہے ہیں. آپ نے اٹارنی جنرل سے ڈسکس کیا, ڈاکٹر بابر روان سے ڈسکس کیا, اور کون تھا آپ کی لیگل ٹیم میں؟ جی ہم نے باہر سے بھی, جو یہ تو ہماری لیگل ٹیم ہے, ہم نے باہر سے اوپینین لیا ہے کہ اس کا بہترین طریقہ کہ ہم نے 3-4 اور وکلا کو پورا کنسلٹ کیا آج. تو پرائم منسٹر صاحب, اپوزیشن کے میسیجز اور اپوزیشن کی ڈیمانڈ تو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم اسے انڈورس کر رہا ہے. اس پہ کوئی ایکشن کی بات نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جو کہ انڈورس کر رہی ہے این ایس سی, اسٹیبلشمنٹ صرف اپوزیشن کے میسیجز لا کے دینے کے لیے ہے, کیا ہو کیا رہی ہے؟ دیکھیے اصل میں یہ ہے تو نیشنل سیکیورٹی ایشو. اگر کوئی بھی باہر سے ملک آپ کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کو کیا تھریٹ ہے؟ تو وہ تو نیشنل اس کا ایشو ہے, اور انہوں نے سارا دیکھا, سیٹسفائی کیا, کیونکہ ہم نے بڑے تفصیل پہ بتایا ایکچولی کہ کس طرح کی تھریٹ آئی ہے, کوٹس دی ہیں کہ کیا کیا انہوں نے. یعنی میں وہ سب کے سامنے کہہ نہیں سکتا, لیکن اگر آپ وہ اس کی لینگویج پڑھ لیں, مجھے حیرت یہ ہے کہ کس کی جرت ہے کسی بھی ایک سوورن ملک کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرے جو اس کے اندر زبان استعمال ہوئی ہے. اور اس ڈاکومنٹ میں متعدد بار ووٹ آف نو کانفیڈنس اور آپ کا نام کا ذکر ہے, متعدد بار. نہیں, اس میں ہے گورنمنٹ کا بھی نہیں کہ گورنمنٹ چینج کر دو, عمران خان کو چینج کرو. یعنی یہ حیرت یہ ہے کہ وہ تو صرف ہے ہی اسپیسیفک کہ جی روس صرف عمران خان کی وجہ سے گیا, حالانکہ وہ ایمبیسڈر بتاتا گیا کہ یہ پورا ایک اداروں کا, فورن آفس کی ڈسکشن, فورن سیکٹریز کی, آرمی چیف, اور انہوں نے پورا سب کی ڈسکشن کے بعد روس کا دورہ تھا. لیکن وہ وہاں کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو صرف عمران خان کا اکیلے کا فیصلہ تھا. پرائم منسٹر صاحب, کہا جاتا ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اکتوبر میں, اور وہاں پہ جو سول ملٹری تعلقات بہت اچھے جا رہے تھے, 1 پیج کا کہا جا رہا تھا, وہاں پہ آ کے وہ کاغذ پھٹ گیا. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ہماری, میرے خیال میں کسی بھی گورنمنٹ کی اس طرح ملٹری کی اور گورنمنٹ کی اس طرح کی کوآپریشن نہیں ہوئی, اور وہ اس لیے تھی کہ میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ تو ہے ہی نہیں. میں نے مجھے کوئی پیسے بار بنا رہا تھا جب مجھے خطرہ ہو فوج سے. کیونکہ ہوتا کیا, نواز شریف کو کیوں بار بار فوج کے ساتھ مسئلہ آیا, یا آصف زرداری نے کیوں حسین حقانی کے ذریعے امریکیوں کو کہا جی مجھے اپنی فوج سے بچا لو, یا نواز شریف نے کیوں مودی کو میسج بجائی کہ جی میں فوج سے چھپ کے ملنا چاہتا ہوں آپ سے, یا ڈون لیکس کیا تھی. یہ سارے اپنی فوج سے ڈرے ہوئے نا. مجھے کیا ڈر تھا؟ ہمارے ساری جو فورن پالیسی, ہم ہمیشہ سیکیورٹی کے ایشوز کو, میں سب پہ ایک ہی پیج پہ تھے. ہم کسی چیز میں ہمارا کوئی ڈفرینس نہیں تھا, کیونکہ وہ بھی نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. میرا تو جینا مرنا پاکستان میں, میری کون سی کوئی باہر پیسے پڑے ہیں پراپرٹیز, میں تو پاکستان کے ساتھ اوپر یا نیچے جاؤں گا. ان کی ساری پراپرٹیز باہر پڑی ہیں, پیسے ہیں, جائیداد اربوں ڈالر, لہٰذا ان کا ہمیشہ ایک کلیش آتا تھا. فوج کو پہلے پتہ چل جاتا تھا ان کی کرپشن کا, کیونکہ آئی ایس آئی کو سارا اور آئی ایم آئی کو پتہ چل جاتا تھا جب پیسے بناتے تھے, تو ڈر ان کو فوج کا تھا. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں تھا, ہمارے لیے تو بڑا ایزی تھا. ہمارا, آپ یقین کریں کہ یہ کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ کون پروموشن ہوگی, کس کی ہوگی, کیونکہ وہ تو نومبر میں ہے. میں تو ساری سردیوں کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کیبنٹ کو جولائی سے کہہ رہا ہوں کہ سردیوں میں ہمارا سب سے مشکل پیریڈ ہے. میں تو اس سے آگے سوچ نہیں رہا تھا, تو میرا یہ کوئی کلیش نہیں تھا. تو ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ آپ کوئی فیوریٹ چاہتے تھے, آپ چاہتے تھے کہ آپ کی کیونکہ پسند ہے تو کوئی مخصوص شخصیت نام لیتا ہوں, جنرل فیض شوڈ کنٹینیو ایز ڈی جی آئی ایس آئی, ابھی انہیں چینج نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میری پسند نہیں بات, میں جنرل فیض کے ساتھ 3 سال کام کیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سردیوں کا ٹائم ہمارے ملک کے لیے سب سے مشکل ہے, اور دیکھ لیں کہ یہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن آئی ہے 1 مہینے میں, آپ دیکھیں ہمارا روپیہ افیکٹ ہو رہا ہے, ہماری اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے. سب ہونا ہی تھا, کیونکہ ایک دم ایک ملک کی اکانومی کو سرٹنٹی چاہیے. جب ایک ڈی اسٹیبلائزیشن آتی ہے تو آپ کی ڈائریکٹ افیکٹ ہوتی ہے اکانومی. ہم ماشاءاللہ اوپر جا رہے تھے, تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں سردیوں تک اسی کو رکھنا چاہیے. مجھے تو ڈر افغانستان کا اور بھی زیادہ تھا, کیونکہ افغانستان میں اگر سول وار ہو جاتی تو ہمیں یہ اس کا فال آؤٹ تو پاکستان آنا تھا. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے جو ہمارا سیکیورٹی کا ایکسپیرینسڈ آدمی ہے,
اس کو ہیڈ کرنا چاہیے. مشکل وقت ہے. ان کا اپنا ویو تھا کہ ہماری فوج کے اندر ایک اپنی ہمارا سسٹم ہے جو بھی ہے, لیکن میرے ذہن میں تو نہیں تھا نا. مجھے کیا پتا, میں تو اپنے ملک کا, میں تو میرا ایز اے چیف ایگزیکٹو ملک کا سوچ رہا تھا, لیکن اس میں ہماری کوئی صرف وہ اور پراسپیکٹو سے سوچ رہے تھے, میں اور دیکھ رہا تھا. لیکن میرے کبھی یہ نہیں تھا, کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ جی کس کو میں آرمی چیف, میرے ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا آرمی چیف کا. پرائم منسٹر صاحب, کچھ میڈیا چینلز پہ کچھ اینکرز نے یہ کہا کہ جی ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہو رہی ہیں, سورس ان کی ڈرائنگ روم ڈسکشنز تھیں کہ جی آپ جنرل باجوہ کو ایز چیف آف دا آرمی صاحب ڈی نوٹیفائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بڑی زبردست نون لیگ کی ڈس انفارمیشن کیمپین چلی ہے. سارا وقت ان کی ڈس انفارمیشن کیمپین ہے, اور اس میں سے یہ حصہ تھا کہ جی ایک دم عمران کو, میں ان کو دیکھیں, میں پھر سے ایک چیز ریپیٹ کرتا ہوں ارشد, پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی بہت ضرورت ہے. میں دنیا کی پولیٹکس سمجھتا ہوں, مجھے فخر ہے کہ سب سے بہترین پاکستان کی فورن پالیسی میرے 3.5 سال میں ہے. اس کی آپ نے اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں, وہ ساری گواہی دیں گے کہ جو ہرے پاسپورٹ کی عزت ان 3.5 سال میں پہلے نہیں تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج کو مضبوط رہنا چاہیے. ہمیں, ہمارے ملک کو ضرورت ہے ایک مضبوط فوج کی. اس لیے میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ وہ کمزور ہو. میں یہ کبھی, کیونکہ نواز شریف کا تو باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کا انٹرسٹ پاکستان کیا ہے, وہ کن کن کو ملتا ہے لنڈن میں بیٹھ کے, وہ مجھے سارا پتہ ہے. سارے پاکستان اور کے دشمن, پاکستان کے دشمن پاکستان کی فوج کے بھی دشمن, وہ اگر یہ نہ ہو ٹوٹ جائے ملک. کیونکہ اس وقت تو یہ ہمیں لے کے بیٹھی ہوں جو سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف. لہٰذا میں ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ ہماری مضبوط فوج ہو, مضبوط انسٹیٹیوشن ہو, کبھی کسی قسم کی مداخلت اس انسٹیٹیوشن میں نہ ہو. نہ ہوئی, میں نے کبھی سوچا نہیں ہے کرنے کا. پرائم منسٹر صاحب, کوئی ایکسٹینشن کی بھی بات ہوئی, کہا جا رہا تھا کہ ایکسٹینشن ہے کا ایشو ہے, آپ کو کہا گیا آپ نے ایکسٹینشن نہیں دی دوبارہ, کیا کبھی یہ بات ہوئی؟ اور آج آپ کے تعلقات اپنے سروس چیف خاص طور پہ آرمی چیف کے ساتھ کیسے ہیں؟ اسی طرح کے کارڈیل ریلیشن شپ ہیں, فرینڈلی ریلیشن شپس ہیں جیسے پچھلے 3.5 سال رہے؟ دیکھیں, ایکسٹینشن کی تو اگر میں سوچ ہی نہیں رہا اگلی نومبر کا, جو میں نہیں سوچ رہا, کیونکہ میرا تو ہمیشہ پتا تھا, جس طرح میں کہا جولائی سے میں لگا رہا ہوں ہماری یہ سردیاں سب سے مشکل ہے, میری سٹیٹمنٹس ہے, تو اس سے آگے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. آج ریلیشن شپ کیسی ہے آپ کی اپنے آرمی؟ ٹھیک ہے ریلیشن شپ. کہ پرائم منسٹر صاحب, اسلاموفوبیا, آپ نے مسلم ممالک کو اکٹھا بھی کیا اسلاموفوبیا کے خلاف, اور حرمت رسول کے لیے آپ نے کافی کچھ کیا. کیا آپ کے ٹارگٹ کرنے کی, رجیم چینج کی بات اس لیے بھی آئی کہ جب بھی کسی لیڈر نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا ہے؟ کیا یہ بھی ایک وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, 2 چیزیں. اسلاموفوبیا کی میں علیحدہ بات کر دوں. اسلاموفوبیا دیکھیں, میں کیونکہ باہر جانتا ہوں, اوورسیز پاکستانیز کو جانتا ہوں, 9/11 کے بعد ہمارے جو مسلمانوں کے اوپر عذاب آیا نا, کہ ایک تو دہشت گردی کو جوڑ دیا اسلام کے ساتھ, اسلامک ٹیررزم, اس کا مطلب یہ کہ جو بھی مسلمان ہیں اس کو, لوگوں کو کیا پتا کہ اسلام کیا ہے, جو باہر مغربی لوگ. تو نیوزی لینڈ میں ایک آدمی نے مسجد میں گھس کے 50 مسلمانوں کو قتل کر دیا, کیونکہ وہ سب کوئی دہشت گرد سمجھتا تھا. تو ایک یہ ظلم ہوا, کسی مسلمان ہیڈ نے, OIC نے کبھی اس کے خلاف بات نہیں کی. دوسرا, ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے تھے. یہ سلمان رشدی نے جب اپنی کتاب لکھی تھی تب سے یہ ہے. کبھی میں نے مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ کو یہ نہیں بتاتے, ان کو سمجھایا نہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں کیوں بستے ہیں, وہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. کبھی کسی نے نہیں بتایا. تو میں جب بنا پرائم منسٹر, میں نے تب سے کوشش کی, OIC میں, یونائٹڈ نیشنز میں, ہر جگہ میں نے کوشش کی لوگوں کو, ان کو اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سمجھ گئے. UN کے اندر مجھے پتا تھا, میں ہمارے یہ لوگ جو سڑکوں پہ آ کے توڑ پھوڑ کرتے تھے, میں کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے کہا کہ مجھے موقع دو, میں یہ ٹھیک کروں گا. اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں بہت کہ اس نے مجھے, میرے جیسے گناہ گار آدمی کو اس نے چوز کر لیا اس ریزولوشن کے اینٹی اسلاموفوبک, جو کہ کسی کو نہیں یہ اس نے اس سے پہلے یہ دیا اعزاز. پرائم منسٹر صاحب, اکنامک پرفارمنس کی اگر بات کریں تو 2008 سے 2018 تک کیا اتنی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی, فارن ریمیٹنسز اتنی آئیں, ایکسپورٹس اتنی زیادہ ہوئیں اور جابز اتنی زیادہ کریٹ ہوئیں جتنی آپ کے 3.5 سال میں اور پچھلے 10 سال کا جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں؟
اور آپ کی ٹیم جو ہے کیا اسے صحیح طرح پروجیکٹ کر سکی؟ دیکھیں جو 2008 سے 2018 میں پاکستان کو ہوا ہے، کسی انڈیپینڈنٹ آپ ماہرین کو بٹھا دیں، جو ہمارے ملک کی تباہی کی ہے انہوں نے، جو ایک انڈیکیٹر لے لیں، ایک ادارہ لے لیں، مجھے ایک چیز بتائے انہوں نے ٹھیک کی ہو۔ فضل الرحمان تو کہتے ہیں کہ ہم اداروں میں فوج میں اصلاحات لائیں گے، تو یہ کون سا ایجنڈے اس کے تحت اصلاحات ہوں گی؟ وہ اصلاحات کے فوج کو پنجاب پولیس بنانا ہے اور کیا، کیونکہ فوج سے ان کو ڈر ہوتا ہے، باقی تو ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں، نیب بھی اپنے نیچے، وہ بھی عدلیہ کو ہمیشہ ماضی میں انہوں نے متاثر کرنے کی کوشش کی، آپ کے سامنے ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈنڈے مار کے نکالا، پیسے چلائے، بریف کیس، تو ماضی تو ان کا وہی ہے، فوج سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں میں بتاؤں کیا چیز شو کرتی ہے کہ آپ کی اکانومی آگے بڑھ رہی ہے، جب باہر سے زیادہ ڈالرز آ رہے ہوں، ریکارڈ ڈالر پاکستان کے اندر آئے ہیں، ریکارڈ ایکسپورٹس مطلب ڈالر اندر آئے، ریکارڈ ریمیٹنسز باہر سے ڈالرز اندر آئے، پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، اس کا مطلب پیسہ قوم کے پاس، ہمارے پاس پیسہ وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا، جس کی وجہ سے ڈیزل پٹرول اور بجلی کی قیمتیں ہم نے روکی ہوئی ہیں، نہیں تو آسمانوں پہ گئی ہوئی ہیں، ہم نے سبسڈائز کیا۔ فصلیں جدھر سے ویلتھ کریشن ہے، 5 فصلوں میں ریکارڈ پاکستان کی پروڈکشن ہوئی، کیونکہ ہم نے کسانوں کو پورا پیسہ دلوایا، پہلی دفعہ ان کی فصلوں کا پیسہ ملا، خوشحالی آئی کسان کے پاس، اس نے زمین پہ پیسہ لگایا، ریکارڈ پروڈکشن ہوئی۔ آپ انڈسٹری دیکھ لیں، انڈسٹریل پروڈکشن، آئی ٹی کے اوپر 75% ہماری انکریز ہوئی ایکسپورٹس آئی ٹی کے اندر۔ ان کے 5 سال نون لیگ کے اور ان کے پہلے جو وہ 97 میں تھے، ان کی ایکسپورٹس بڑھی نہیں۔ جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہے، ملک تو آگے، یعنی ملک کی دولت میں تو اضافہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ آگے، جو ملک آگے بڑھتا ہے وہ چیزیں ایکسپورٹس کر کے بڑھتا ہے، ان کے 5 سال میں ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھی۔ میڈیا کے اوپر پیسہ خرچ کر کے اپنی تعریفیں کرواتے ہیں، کوئی اکنامک انڈیکیٹر بتا دیں جو ہم نے ان سے بہتر نہیں کیا، ایک بتا دیں۔ اچھا پرائم منسٹر صاحب، کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کرسی کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ اور عمران خان بطور لیڈر مضبوط ہے یا وزیر اعظم پاکستان عمران خان مضبوط ہے؟ دیکھیں ارشد، کرسی تو ہوتی ہے اللہ کے ہاتھ میں، دینے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے، اقتدار دینے والا وہ ہے، وہی لینے والا ہے، تو مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میں پھر سے کہوں، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ مجھے نیلسن منڈیلا کو جب میں ملا آج سے پتہ نہیں 24 سال پہلے، تو 23 سال پہلے، تو بڑا خوبصورت ہے وہاں ان کا پریٹوریا کے اندر ان کا جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو اس نے ہمیں وہاں انٹرٹین کیا، اور مجھے اس نے کہا، میں نے تعریف کر رہا تھا، میں نے کہا بہت ہی خوبصورت ہے، کہتا میں یہاں نہیں رہتا، میں رہتا اپنے فلیٹ میں ہوں، تاکہ مجھے کبھی چھوڑنے میں اس کا مسئلہ نہ ہو۔ میں نے تب فیصلہ کیا میں اپنے گھر میں رہوں گا، اپنا خرچے دوں گا، سوائے سیکیورٹی کو ٹریول کے سارے میں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں، تاکہ میری زندگی میں کوئی فرق نہ پڑے، تاکہ مجھے کرسی چھوڑنے میں کبھی خوف نہ ہو۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے صرف فکر اپنے لوگوں کی ہے کہ ان چوروں نے 30 سال ملک کو لوٹا ہے، اربوں روپے کے ان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں نیب میں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح وہ کیس کمپلیٹ نہیں ہونے دیے، کبھی کمر میں درد ہے جی، کبھی وکیل نہیں آیا، وہ لمبے کھینچتے گئے ہیں۔ اب صرف وہ پہلے بھی کھینچتے گئے، کوشش تھی کہ این آر او مل جائے، اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح یہ اقتدار میں آئے، نیب کو ختم کریں، کیسز معاف ہو، تاکہ پھر سے تیار ہو ملک کو لوٹنے کے لیے۔ اچھا پرائم منسٹر صاحب، یہ سارا جو سلسلہ چل رہا تھا، آپ بار بار ذکر کرتے ہیں پیسے چلے، کیا اس کا کوئی آڈیو ویڈیو ایویڈنسز بھی ہیں، کہیں یہ چیز ڈاکومنٹڈ ہے؟ اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کہیں جہازوں میں بھی پیسے آئے ہیں؟ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو ہماری پارٹی میں، جن کو ایم این ایز کو جنہوں نے ان کو پیسے آفر کیے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں ارشد کہ سینٹ کا الیکشن ہوا، ہم نے پوری کوشش کی بتانے کے لیے کہ اس کو اوپن کرو بیلٹ، کیونکہ سینٹ میں پیسہ چلتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے ہماری جب ووٹس خرید رہا تھا سینٹ کے الیکشن میں، اس کی ویڈیو آ گئی، سال سے اوپر ہو گیا ہے، ویڈیو آئی ہوئی ہے اس کی پیسے کی۔ کوئی کسی مہذب معاشرے میں یہ آ جاتا تو تہلکہ مچ جاتا، کچھ بھی نہیں ہوا، 1 سال ہو گیا ہے، تو کسی کو ڈر ہی نہیں ہے پیسے چلانے میں۔ میریٹ میں کھل کے وہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے،
ضمیر فروشوں کو. اس سے پہلے سندھ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, کھلے عام سب کو پتہ ہے ریٹ کیا ہے. یعنی یہ اتنا اس ملک کے لیے بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, جس میں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف, اس ملک کے اندر اس کے جو سب سے ٹاپ نمائندے ہیں, لیڈرز, وہ عام نلام ہو رہے ہیں بکروں کی طرح. پرائم منسٹر صاحب, جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, جتنی وہ چیزیں آپ کے ساتھ لے کے آئی ہیں, پیر والے دن بطور وزیر اعظم آپ قوم کو اعتماد میں لیں گے کہ کیا کچھ ہوا؟ دیکھیں, پہلے تو سنڈے کا دن دیکھیں گے ہم, کیونکہ سنڈے کے دن میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم دیکھے کہ یہ جو بیرون ملک, اب واضح ہے کہ سازش باہر سے ہے. یہ تو اب نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بھی, ان کی کمیٹی میں بھی آ گیا, پارلیمنٹ کی, سب کو پتہ ہے. ڈیمارش بھی دے دیا امریکن ایمبیسی کو کہ یہ آپ نے کیا انٹرفیئر, تو سب کو قوم کو پتہ چل گیا. میں ساری قوم کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون بے شرم لوگ ہیں جو اپنی ضمیر کا سودا کریں گے, اپنی قوم کو بیچیں گے. یہ سارے میر جعفر اور میر صادقوں کی میں قوم کو شکلیں دکھانا چاہتا ہوں. جس طرح مجھے کہ جی ریزائن کر دو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ, میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتا ریزائن کا, میں دیکھنا چاہتا ہوں ووٹنگ ڈے پہ یہ لوگ جا کے جب اپنے ضمیر بیچیں گے, تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر مور لگے. ووٹنگ ڈے کے لیے آپ نے اپنی اسٹریٹجی بطور حکومت, بطور حکمران جماعت فائنل کر لی ہے؟ دیکھیں, کیپٹن ہمیشہ اپنی پلاننگ پوری کرتا ہے. پرائم منسٹر صاحب, احتساب آپ کی جماعت آئی بھی اسی لیے. 3.5 سال جب آپ احتساب دیکھتے ہیں, ویل ڈاکومنٹڈ کیسز, بینکنگ ٹریلز, تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود احتساب کے کیسز کنکلوژن پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ مجھے اگر کوئی پوچھے نا کہ سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے کہ میں 22 سال سے لگا ہوا تھا احتساب کا, میں تو آیا اس لیے کہ ان کے چوروں کے پیچھے تھا, تو جو احتساب کے عمل کو جان کے ڈسرپٹ کیا گیا, یہ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. یہ سارے چوروں کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے کیسز بنے ہوئے ہیں, واضح کیسز بنے ہوئے ہیں. یہ ایسے کیسز ہیں کہ یہ نکل ہی نہیں سکتے, لیکن بچایا گیا. کیسے بچایا گیا؟ سازش کے تحت بچایا گیا, ڈیلز کے تحت بچایا گیا. ان کو کسی کو بھی نہیں آج باہر ہونے چاہیے تھا. ان کے اوپر ایسے کیسز ہیں کہ ان سب کو آج جیلوں میں ہونا چاہیے تھا اور ان کا پیسہ نکالنا چاہیے تھا. احتساب کے عمل کو ڈسٹرب کیسے کیا گیا؟ ڈیلیں کس نے کی؟ یہ وہی ڈیلیں جو ماضی میں جنرل مشرف دور میں ہوئی, اور جب یہ ڈیلیں ہوتی ہیں تو اس میں آبویسلی کمیشن وغیرہ بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. دیکھیں, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ملک سے بہت بڑی غداری ہوئی ہے. کہ ان کے سب, مجھے پتہ ہے کون سے کیسز تھے, جان کے ان کے اوپر بیٹھے گئے, ڈیلے کی گئی, جان کے ٹائم لیا گیا, کھینچے گئے کیسز. یہ سارا مجھے پتہ کیا ہوا ہے, اور یہ ہم بے بس بیٹھے ہوئے تھے. اور اس لیے میں ایک طرح میں چاہوں گا کہ الیکشنز ہوں اور میں عوام کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ اب مجھے بھاری اکثریت دو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی اس ملک کو ٹھیک کرے, جب تک اس کو بھاری اکثریت نہیں ملتی, اس سسٹم کے اندر کبھی ادھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کبھی ادھر کرتا ہے, کبھی ادھر سے بلیک میل, کبھی ادھر سے. وہ اتنا مشکل ہم نے ملک چلایا 3.5 سال. تو اس لیے اگر انشاءاللہ یہ اگر الیکشن کی طرف جب بھی جائے گا تو ایک اکثریت کے ساتھ میں آؤں, تاکہ یہ جو سارا گن صاف کروں. پرائم منسٹر صاحب, اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ کے خلاف اور آپ کی ٹیم کے خلاف مقدمے بنائیں گے, کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کب نہیں کیا. میرے اوپر انہوں نے, وہ جمائمہ تھی اس کے اوپر انہوں نے ٹائلز کا مقدمہ بنایا, وہ سارا 2 سال لٹکایا چھوڑا. اتنا, یعنی جس طرح کہ بھینس چوری کا نہیں ہوتا اس طرح کا مقدمہ بنا دیا اس کے اوپر, جس کا لینا دینا ان پولیٹکس میں تھا. انہوں نے مجھے جو میرے اوپر سپریم کورٹ میں کیا, 8 مہینے جو میں نے ثبوت دیے, جو میرا لنڈن فلیٹ تھا, ایک ثبوت دیا 8 مہینے. تو مجھے ابھی بھی پتہ ہے کہ انہوں نے مقدمے بنانے ہیں. انہوں نے میرے اینٹی ٹیررزم پتہ نہیں کتنے مقدمے بنائے تھے ٹیررزم کورٹس کے اندر. میں پورا تیار ہوں ان کے لیے. ان کی پولیٹکس ہے کیا؟ مافیا ہے نا. ٹیپس رکھ دی, بلیک میل کر دیا, عورتوں سے کچھ کروا دیا, جس طرح بے نظیر کی تصویریں پھینکی. اس طرح کے یہ لوگ ہیں, یہ مافیاز ہیں.
یا لالچ دے دی, خرید لیا کسی کو, یا کسی کو دھمکا دیا, یا یہ بلیک میل کی. میں ان کے تو کب سے بھگت رہا ہوں ان کے یہ جو جس طرح کی انہوں نے بلیک میل اور یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں پھر سے کریں گے. لیکن میرا یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اب ان کا کس سطح پہ ان کا مقابلہ کیا جائے گا. پہلے تو سنڈے یہ گزارے نا, سنڈے کو بھی کپتان کے پلان ہیں, اس کے بعد دیکھیں جو اس کے پلان ہیں. اچھا پرائم منسٹر صاحب, پاکستانی قوم کو آج آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں میں قوم کو آخری بات کرتا ہوں, قرآن کی آیت ہے, اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر ہم نے ایک وہ جو میں نے بار بار مولانا رومی کی وہ اسٹیٹمنٹ کہ جی اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو, ہمارے اوپر ہے ہم کیا بن کے رہنا چاہتے ہیں. کیا وہ خواجہ آصف کہ جی ہم تو ڈرپ پہ ہیں, ہم تو اگر امریکہ کے سامنے ایسے نہیں کریں گے تو ہم تو چل ہی نہیں سکیں گے. کیا ایسے رہنا چاہتے ہیں؟ ایسے رہیں گے, اللہ ایسے ہی رکھے گا. لیکن اگر ہم ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں, خودداری, ایمان اللہ میں, ایک آزاد لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا, یہ جب آپ کے دل میں آ جاتا ہے انسان آزاد ہو جاتا ہے. اقبال کی شاہین بنتا ہی انسان تب ہے اور قوم جب وہ آزاد ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان سب کو عظیم لوگ بنا دیے, وہ کیا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ ان کے دلوں میں آ گیا تھا, وہ چھوٹے سے لوگ بڑے لوگ بن گئے تھے. اس لیے اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ وہ سیکھو. اس لیے نبی کی سیرت اسکول کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں اس ملک میں, تو ان کو پتہ تو چلے کہ انہوں نے کیا کیا تھا لوگوں سے, کہ وہ ہسٹری ہے, تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ لوگ ٹرانسفارم ہو کے دنیا کی امامت کی انہوں نے. پاکستان کے لیے بھی یہ میری پیغام ہے. یہ کراس روڈز ہے, ایک طرف یہ غدار ہے, یہ جو باہر کی سازش سے اسکیم کر کے رجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف ایک پاکستانی قوم ہے جو یہ نہیں راستہ چاہتی. وہ ایک خوددار لوگ ہیں, غیرت مند لوگ ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قوم کو ایک خوددار قوم کو, مشکل وقت سے بھی ہم نکلیں گے, سب کا مقابلہ کریں گے. اگر کوئی پیسے نہیں دیتا تو ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے, لیکن ہم کبھی کسی سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن, مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. بہت شکریہ وزیر اعظم پاکستان اس خصوصی انٹرویو کے لیے. وزیر اعظم عمران خان خصوصی انٹرویو دے رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کی بیٹی نے کھل کر فوج پر تنقید کی, اینٹی فوج لوگ کھل کر فوج پر تنقید کرتے رہے. انہوں نے کہا میں کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کروں گا, ان کی کوشش ہے اقتدار میں آئیں, سب سے پہلے نیب کو ختم کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مراسلے میں کہا گیا کہ عمران خان عدم اعتماد سے نکل گیا تو پاکستان کو بڑی مشکلات ہوں گی. عمران خان حکومت میں رہا تو پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ مراسلے میں یہ بھی کہا گیا عمران خان عدم اعتماد میں ہار گیا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے. مراسلے لکھنے والوں کو پتہ ہے آنے والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا. میرے پاس ساری رپورٹس ہیں کون کس سفارت خانے میں جاتا تھا. ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کون سا سیاستدان, اینکر اور صحافی کس سفارت خانے میں جاتے تھے, مجھے یہ سب معلوم ہے. رجیم چینج کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے, اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا یہ سازشی میری کردار کشی کریں گے, میں ابھی سے یہ بتا رہا ہوں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ خاتون اول گھر سے نہیں نکلتی, ان کے خلاف بھی مہم چلائی جا رہی ہے. میری جان کو خطرہ ہے لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. وزیر اعظم عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے 3 آفرز دی تھیں, عدم اعتماد, استعفیٰ یا الیکشن کرائیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن بہترین طریقہ ہے, استعفے کا سوچ بھی نہیں سکتا. عدم اعتماد پر کہوں گا میں تو مقابلے والا ہوں, آخری بال تک لڑوں گا. چھانگا مانگا کے دن چلے گئے, اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن والے سمجھتے ہیں لوگ انہیں بھول جائیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی بات نون لیگ کی ڈس انفارمیشن مہم تھی. ہمیشہ چاہوں گا ہماری فوج مضبوط ہو. احتساب کے عمل کو خراب کر کے ملک سے بڑی غداری کی گئی ہے. تو وزیر اعظم عمران خان خصوصی انٹرویو دے رہے تھے.
नवाज शरीफ की बेटी ने खुलकर फौज पर तनकीद की, एंटी फौज लोग खुलकर फौज पर तनकीद करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे कई MNAs को इन्होंने पैसों की ऑफर भी की। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वोट खरीदने की फुटेज तक सामने आई, साल से ऊपर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई।